السلام علیکم دوستوں، اپنے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان۔ ٹاپک میرا بھی وہی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، ڈاکٹر نبیہ علی خان اور حارث کھوکھر۔ ڈاکٹر نبیہ علی خان ہماری ساتھی اینکر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوست بھی ہیں، اور ہم نے ان کی شادی بھی اٹینڈ کی ہے، جبکہ حارث کھوکھر جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ یو سی بی کے حوالے سے میں ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، کیونکہ ہم اکٹھے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں۔ بے شک ہماری فیکلٹیز ڈفرینٹ تھیں لیکن ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں کی شادی ہوتی ہے تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے۔ ہم سب ان تقریبات میں شریک ہوئے، ہم نے انجوائے کیا، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے ان کا نکاح ہوا، سب کچھ ہوا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اس 2 مہینے کے بعد وہ جو نکاح ہوا، وہ جو شادی ہوئی، اس کا ڈراپ سین اتنا برا کہ مطلب فضا علی جو ہیں وہ اپنے پروگرام کے اندر، ویسے ہونی تو یہ ٹرانسمیشن ایسی تھی کہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن تھی اور اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے پرنور طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن فضا علی ماشاءاللہ سے ایکٹریس بھی ہیں، اور میرے خیال میں آسکر تو ان کو ملنا ہی چاہیے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو بھی رلانے کی پوری کوشش کی۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب بیچارے بڑے ریزنیبل آدمی تھے، وہ رو نہیں پڑے، بس انہوں نے صرف ڈاکٹر نبیہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر ڈاکٹر نبیہ کو بھی رلا دیا، خود بھی رو پڑی گلے لگ کے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی چیز تھی، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پلانٹڈ ہے وہ۔ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب میں ٹی وی ٹوڈے میں کام کرتی تھی تو ایک دفعہ نا میرے پروڈیوسر ہیں، انہوں نے مجھے کہا، میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کا میں انٹرویو کر رہی تھی، تو مجھے کان میں اس نے کہا آئی ایف بی کے اندر کہ بولو کہ اس بچے سے پوچھو کہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے۔ اب مجھے اتنا غصہ آیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس سے کس طرح اس طرح کا ایک فضول سوال کروں، لیکن وہ تواتر سے میرے کان میں کہے جا رہا تھا، اور پھر مجھے مجبوراً اس کو پوچھنا پڑا۔ دین وہ بچہ مجھے آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں، تو وہ ایک عجیب سی بات ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پروڈیوسر حضرات تو پروگرام کرتے ہوئے ریٹنگ لینے کے لیے ایسا بہت دفعہ کہتے ہیں فضا علی، تو آپ نے ریٹنگ لینے کے لیے کسی کا گھر توڑنے سے میرے خیال میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ کام کر دیا۔ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 2 لوگ جو ہے نا اگر ان کی شادی ہو جائے اور درمیان میں آنے والا شیطان ہوتا ہے تو پھر آپ کون ہے؟ مجھے آپ پہلے یہ تو بتائیں نا۔ پورا ٹائم آپ نے جو ہے وہ ہر طریقے سے ڈاکٹر نبیہ علی خان کو پرووک کیا، اور جہاں تک میں ڈاکٹر نبیہ کو جانتی ہوں نا، ڈاکٹر نبیہ بڑی جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ ان کو اگر ذرا سا بھی آپ کہیں نا کہ اچھا نہیں اچھا یہ اس طرح ہے، او آپ کے ساتھ یہ ہوا، تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے دل کی ہر بات کر بھی دیتی ہیں۔ اب دل کی باتیں جو انہوں نے کی وہاں پر اپنی ساس نندوں کے بارے میں نہیں سمجھتی کہ وہ کچھ غلط تھا، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کہتے ہیں نا کہانی گھر کی۔ میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے ساتھ بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں گزری ہوئی ہیں، میری بہن کے ساتھ گزری ہیں، کزنوں کے ساتھ گزری ہیں، میری بھابھیوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں ایک گھر میں رہتے ہوئے نا بہن بھائی بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آپس میں کہتے ہیں کھڑک جاتے ہیں، تو یہاں پر تو بالکل ہی غیر لوگ ہیں، غیر بندوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے۔ دوسری سائڈ پیار دے گی تو آپ پیار دیں گے، تو اگر ساس نندوں کی جانب سے کوئی اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں تو ڈاکٹر نبیہ کا بولنا بنتا تھا۔ لیکن فضا علی صاحبہ آپ نے تو پرووک کر دیا نا ان کو، بار بار یہ کہہ کے کہ نہیں لائیو پہ بولو، اچھا لائیو پہ بولو، لائیو شو کی ریٹنگ نہیں آ رہی بھائی، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ریٹنگ کیوں نہیں آ رہی ہے رمضان کے پروگرام کی، تو ایسے کر لیتے ہیں۔ اب عجیب طرح کے بھانڈ تو بٹھا دیے جاتے ہیں اینکر۔ وہ پہلا ایک زمانہ تھا کہ وہ بیٹھتے ہوتے تھے کوئی علماء کرام یا کوئی صحیح قسم کے لوگ، لیکن ابھی لوگ کیسے بیٹھ رہے ہیں کہ جو کوئی ایکٹر ہے یا جن کا کوئی صحافت سے تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ پھر آ کر اس طرح کی فضول اور بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے اس کے اوپر فضا کے کردار پہ بہت زیادہ افسوس بھی ہے۔ دوسرا اب ذرا آ جاتے ہیں ڈاکٹر نبیہ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ باہر نہیں کہیں لے کے جا رہا اور سب کچھ۔ تو یہاں میں ایک حارث سے سوال کرنا چاہوں گی کہ حارث آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن پہلے مجھے ایک بات بتائیں، جو مجھے آپ کا پرانا سابقہ ریکارڈ یاد ہے تو جہاں بھی ہم جاتے تھے تو ڈاکٹر نبیہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، ہر جگہ آپ ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جب تو محبوبہ تھیں تو ابھی آپ کی بیوی بن گئی ہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر کیوں لے کے جاؤں، اب آپ کی غیرت بہت زیادہ جاگ گئی ہے۔ تو یہ غیرت کس طرح کی ہے؟ مطلب آپ نے کسی گھریلو لڑکی سے تو شادی نہیں کی نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندی جو ہے وہ باہر نکل کے پروفیشنلی کام کرتی ہے، اس کا ایک پروفیشن ہے، تو وہ عام بندی نہیں ہے۔ بے شک یہ شادی جو ہے وہ آپ لوگوں کی بڑی مشکلوں سے ہوئی، اس کے اندر وہ روایتی جو ایک ناپسندیدگی آتی ہے پیرنٹس کی طرف سے وہ بھی آئی ہے، تو لیکن یہ کہ ایک بہترین بندی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ اس کی اتنی تو قدر کرنا سیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ بھی میں بھی آپ کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ باہر جانا چاہتی ہوں تو آپ ان کو لے کے جائیں نا، پہلے تو آپ لے کے جاتے تھے، تو ابھی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اب جو ہے وہ بیوی بن گئی ہے تو اسی لیے اب وہ ساری مراد ختم ہو گئی ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور بات کی، آپ نے کہا کہ ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ میرے والدین سے آ کے معافی مانگے۔ بھائی معافی کیوں مانگے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اگر وہ یہ کہہ
کہہ دے کہ بھی میرے ساس سسر ہیں یا وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. اس کو معافی اس کو بالکل نہیں مانگنی چاہیے. ایک جگہ پر بیٹھے ہیں آپ لوگ, ڈاکٹر نبیہ بھی بیٹھے ہیں, آپ کے پیرنٹس بھی بیٹھے, اور کچھ اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو سالو کریں. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں, آج میں سوچ رہی تھی شاہد نذیر چودھری صاحب ہمارے بڑے محترم سینئر ہیں اور میرے باس بھی رہ چکے ہیں, تو ان کو ضرور اس کے اندر آنا چاہیے کیونکہ وہ حارث کھوکھر کو ہمیشہ بھتیجا بھی کہتے ہیں. تو بہت خوبصورت تحریر آج ان کی بھی میری نظر سے گزری جس میں انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہر دفعہ ہر سچ سچ نہیں ہوتا, اور ہر دفعہ ہر کہی ہوئی بات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی دنیا, انہوں نے کہا اس سے دور رکھیں اپنے بچوں کو. اور یہ جو ڈاکٹر نبیہ اور حارث والا معاملہ ہے, اس معاملے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جن کو گھر کے اندر بیٹھ کے سالو ہونا چاہیے. اب وہ فضا بیگم کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں بلاؤ اس کو لائیو کے اوپر, اور لائیو پہ آئیں اس کی والدہ, اور پھر آ کے یہاں معافی مانگے. میں انہیں بھائی آپ ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ مطلب ایسے معاملات تو گھروں کے اندر طے ہوتے ہیں, ایسے معاملات سوشل میڈیا پر لائیو تھوڑی طے ہوتے ہیں. دوسری چیز حارث, میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر معاملات گھروں میں خراب ہو رہے ہوں نا تو مرد کو اکثر پتہ نہیں چلتا ہے. مرد کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میری امی ابو ہیں, بہت اچھے ہیں, وہ تو کسی کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتے, لیکن وہ ایک بہو کے لیے نا ساس سسر ہی ہوتے ہیں, وہ نندے ہی ہوتی ہیں, تو پرابلمس آتی ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی جانب سے پرابلمس آ رہی ہوں, آپ کو اس کے لیے معاملات کو ریزالو کرنا پڑے گا. اگر وہ کہتی ہیں کہ میں کچن میں کام نہیں کر سکتی, اگر میں بہت ساری ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا سکتی, تو آپ الگ گھر لے لیں بھائی, آپ اپنا کھانا پینا علیحدہ کر لیں, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ معافی مانگے نبیہ آ کر, اور ان پہ شک کرتی ہے. شک ساری بیویاں کرتی ہیں بھائی, میں بھی اپنے میاں پہ کرتی ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا, مطلب آپ نے ماشاءاللہ واقعی حارث بڑا بردباری کا ثبوت دیا, اور آپ کی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی, بڑا سمجھداری سے آپ نے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ دی ہیں, اور آپ نے کہیں پہ بھی ڈاکٹر نبیہ کو گندا نہیں کیا اور ڈاکٹر نبیہ نے بھی آپ کو نہیں. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین ہے کہ آپ دونوں کے اپنے درمیان میں بانڈنگ بہت مضبوط ہے. اور ڈاکٹر نبیہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے یا آپ کی والدہ نے گھر سے نکالا ہے. یہ وہ خود بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ڈرائیو منگوائی اور وہ چلی گئیں. تو یہاں پر اب آپ کو جو ہے وہ میرے خیال میں صلح کے لیے پہلے قدم اٹھانے چاہیے, اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوشی اور مسرت کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہمارے درمیان میں ایسا سمجھدار انسان ضرور ہوگا جو اس کے اندر فرشتہ بنے, نہ کہ جس طرح ایک میڈم نے فل ٹائم شیطان بننے کی کوشش کی ہے وہ تو نہ کی جائے. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.